اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم سورہ حج کی 19 آیت پڑھنے لگے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے ہی ٹون جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے وہ تھوڑی سخت ہے، اور سخت قسم کی وارننگز ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ مدینے میں آ کے چین سکون ہو گیا اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اطمینان سے وہی آئے تو وہ کر لیں۔ نہیں، آپ کو ابھی بھی اسٹرگل ہی کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس قسم کے لوگ آپ کو انکاؤنٹر کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آج 19ویں آیت پڑھنے لگے ہیں سورہ حج کی۔ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ایسے جھگڑالو لوگ ہیں، یہ جو پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو کہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ خصم کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، تو جھگڑا جو کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو یہ لوگ جو انکار کی روش پہ قائم ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، یعنی آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے ان کے لیے۔ سب وہ من فوق رؤوسہم حمیم، اور ان کے اوپر ایک ابلتا ہوا حمیم، بہت ہی گرم پانی جو ہے وہ ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، تو اس گرم اس آگ کی طرح سے جلتے ہوئے پانی سے جب ان کے اوپر ڈالا جائے گا تو وہ ان کے پیٹوں کے اندر بھی جو چیزیں ہیں اور ان کی کھالیں بھی جو ہے اس کو جلا دے گا۔ یعنی یہ تھوڑی سی چھوٹی سی بات نہیں ہے، سخت ہے، کافی سخت بات ہے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے، ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس غم سے نکل جائیں، اس جلتی ہوئی آگ سے اور اس ابلتے ہوئے پانی سے اور اس خوفناک قسم کی جگہ میں سے، تو جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، اس غم میں سے، تو انہیں پھر واپس اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جلنے کے عذاب کے اب ذرا مزے چکھو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، تو یقین کر لو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے کیا ہوگا؟ باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اب اوپر کا کی جو آیت تھی اس کو سن کے تو تھوڑا سا تو نہیں ہونا، تو بہت سخت چاہیے اثر، لیکن ڈھیٹ بندے ہیں نا ہم پہ اثر تھوڑا کم ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ امیڈیٹ کنٹراسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا کے آپ کو بتا رہا ہے کہ یقین کر لو کہ جو اللہ کی بھی مانیں گے، اللہ کو بھی مانیں گے، اپنے اعمال کو درست کرتے رہیں گے، ان کو داخل کیا جائے گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، تو ان کو پہنائے جائیں گے بریسلیٹس، سونے کے بریسلیٹس پہنائے جائیں گے، اور ان کو موتی پہنائے جائیں گے۔ ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں پہ بڑا ہی سافٹ جو سلک ہوتا ہے اس کا بنایا جائے گا۔ وہدوا الی الطیب من القول، اور ان کو ہدایت دی جائے گی، یعنی انہیں راستہ دکھایا جائے گا بڑی اچھی بات کی طرف۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور وہ حمید اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ تعریف کے قابل ہے، اس کی طرف انہیں راستہ دکھایا جائے گا۔ یعنی یہ ان کا حال ہوگا، اور پیچھے جو بتایا کہ لوہے کے تھوڑے ہوں گے اور کھولتا ہوا پانی ہوگا اور ان کے سروں پہ ڈالا۔ استغفر اللہ، اللہ جی معاف کریں، اللہ جی معاف کر دیں، اللہ جی معاف کر دیں۔ تو یہ ڈفرینس بتایا ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اور تو یقین کر لو کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی باتوں کا
اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام میں جانے سے. جو روکتے ہیں ان کے لیے جس کو کہ ہم نے اس مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں، جس کو کہ ہم نے انسانوں کے لیے برابر کی وہ دیا ہوا ہے، سارے انسانوں کو برابر کا رائٹ دیا ہوا ہے. جو کوئی عاقف فیہ والباد، جو وہیں پہ رہتے ہوں ان کو بھی، اور جو باہر سے آتے ہیں ان سب کے لیے بھی ہم نے اس کا رائٹ دیا ہوا ہے ہر ایک کو کہ وہ اس میں جا سکتا ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تو جو کوئی اس کے اندر کوئی الٹی پلٹی حرکتیں کرے گا، یعنی انحراف کرے گا یا کوئی ٹیڑھا کام کرے گا یا غلط کوئی کام کرے گا نا انصافی کی وجہ سے، تو اس کو ہم عذاب علیم دیں گے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ ان کو اب مدینہ میں آنے کے بعد تو بھی روکتے تھے مسجد حرام میں جانے سے، بیت اللہ میں، بیت العتیق میں حج کے لیے نہیں وہ جانے دیتے تھے، ان کو عمرے کے لیے نہیں جانے دیتے تھے. 6 اس میں ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ بیچاروں کو مسلمانوں کو جانے دیا وہاں پہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اور جب وہ ٹائم یاد کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے تو اس کو ساروں کے لیے کھلا کیا ہوا تھا کہ بھئی ہر کوئی آ سکتا ہے یہاں پہ. تو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کے اندر جگہ دی، یعنی کہ ان کو بسنے کے لیے، اور یہ کہا کہ تم نے تشرک بھی شیئا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں تم نے کرنا، اور اس میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اپنے قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے. تم نے اس میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے. اب یہ پاک صاف ٹھیک ہے، دھلا دھلایا بھی ہو ٹھیک ہے، لیکن پاک صاف کس سے رکھنا ہے؟ شرک کی غلاظت سے، شرک کی غلاظت سے اسے پاک صاف رکھنا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے حکم دیا تھا. اب بعد میں کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، اور ان کے بعد پھر کیا ہوتا رہا وہاں پہ وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تم حج کی منادی کر دو، اعلان کر دو تم حج کا. یا تو کا رجالن و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، تو تمہارے پاس لوگ آئیں گے و علی کل ضامر، چاہے وہ کسی کمزور سے اونٹ پہ بیٹھ کے بھی آئیں، لیکن آئیں گے صحیح لوگ یہاں پہ. اور یاتین من کل فج عمیق، اور ہر ڈیپ کوئی ویلی ہوگی وہاں سے بھی آئیں گے، ہر جگہ سے تمہاری طرف اس کی طرف لوگ آئیں گے. تم ایک دفعہ حج کا اعلان کر دو. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور وہاں پہ وہ ان کی بھولنے لگ پڑے لوگ ان کی وہ ساری تعلیمات کو، اور وہاں پہ لالا کے بت رکھنے لگ پڑے. حج تب بھی جاری رہا. یہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم حج کی اذان دے دو، یعنی اس کے لیے بلاوا دے دو، لوگوں کو کہہ دو کہ تم نے حج کے لیے آنا ہے. پھر دیکھو کہاں کہاں سے کس طرح سے لوگ آئیں گے حج کے لیے. وہ سارے آتے رہے، لیکن ٹھیک ہے انہوں نے اپنے وہ چھوڑ دیے، وہ تو علیحدہ ایک بات ہے نا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ پھر شہادت کس چیز کی دیں، لِيَشْهَدُوا، تاکہ وہ پائیں ایک منافع لہم، جس میں کہ یعنی بزنس کے طور پہ پورا ایک میلہ لگا لیتے تھے نا وہ حرم کے گرد، یعنی مختلف ملکوں سے آتے تھے تو اپنی جو بنائی ہوئی چیزیں ہوتی تھی نا وہ بھی لے آتے تھے ساتھ، تاکہ ہم وہاں پہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا ایڈ بھی یعنی ایک طرح سے ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ بھی، اور دوسرا کہ بکیں گی تو ہماری تجارت چلے گی. تو وہ پھر یشہدو کا لفظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ کہ وہ ان کے لیے منافع جو تھا وہ ایک طرح سے ان کے لیے وٹنس کے طور پہ ہو جاتا تھا کہ بھی ہمیں منافع ملے گا. اور وہ اللہ کا ذکر کریں گے کچھ معلوم دنوں میں، اللہ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ وہ اور جو تھے جانور جو تھے ان میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں رزق کے طور پہ دیے ہوئے تھے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو تم اس میں سے کھاؤ پیو بھی اور
جو پیچھے جو فقیر ہیں یا کوئی باعث یعنی جن پہ کوئی مشکل پڑی ہوئی ہے اور وہ نہیں کچھ روزی رزق کا ان کے پاس سامان، تو ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ یعنی کہ حج کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سارے کام چلتے رہے ہیں، یہ نہیں کہ حج نہیں بند ہوا، انسانوں نے اس کو بنا کچھ اور دیا تھا۔ ثم یقدو نفس، یہ پیچھے کا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جو الہاد اس کے اندر جو انجسٹس کریں گے، جو الہاد کریں گے، جو ٹیڑھ میڑھ کریں گے اس کے اندر، جو اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کام کرے ہیں ان کی بجائے الٹے پلٹے کام کریں گے، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نذقہ من عذاب علیم، ان کو پھر عذاب علیم دیں گے۔ یہ کرتے ہی یہی کچھ تھے، یعنی ہے تو شروع ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن حرکتیں ان کی ایسی غلط ہو گئی تھی۔ اچھا جی، تو یہ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور پھر تم اپنی یہ جو میل کچیل جب ختم ہو جائے، حج کا جب احرام کھول دیتے تھے تو پھر نہا دھو لیتے تھے۔ 5 دن وہ جو حج کے ہوتے تھے اس میں وہ نہاتے بھی نہیں تھے، وضو کر لیتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، اور اپنے بالوں کو بھی نہیں دھوتے اور نہ ہی کچھ ٹوٹنے دیتے ہیں اپنا بال۔ تو یہ سارا تو احرام کا ہے نا، تو یہ ہوتا کہ پھر تم اپنی جو میل کچیل ہے اسے دور کرو، یعنی دھو لو اور نہا لو، اور اپنی نظریں پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بیت العتیق جو پرانا گھر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کا طواف کرو۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ۔ تو بات کیا ہے، یہ سب کچھ کرنے میں بات کیا ہے؟ جو کوئی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو احترام دیا ہے، حرمات اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جس کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احترام دیا ہے، جو کوئی بھی ان چیزوں کی عظمت کا یقین کرے گا نا، جو ان کو کوئی بڑا سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کا احترام کیا ہے، تو پھر وہ تو کوئی بڑی چیزیں ہی ہوں گی نا۔ تو فہو خیر لہ عند ربہ، تو اگر وہ کرے گا جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمات کا، اللہ تعالیٰ کی احترام، جن کا احترام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے کرنے کا، ان کو اگر وہ بڑا سمجھے گا، ان کو عظمت دے گا، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بڑی اچھی بات ہوگی، خیر کی بات ہوگی۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے لیے ہر قسم کے مویشی جو ہیں، وہ چارپائے جو ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں جو تم کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو تم اب مدینہ میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ تو پھر تم رجس، جو بری چیز ہے، گندگی ہے، فلت ہے، جو اس سے تم پھر اجتناب کرو۔ یہ جو کس کی گندگی ہے؟ بتوں کی، اوثان، بتوں کی گندگی سے پھر تم اجتناب کرو اب، اور تم وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو۔ کوئی جھوٹی بات اس حج کے ان کے ساتھ مت جوڑو، ٹھیک ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، تمہیں چاہیے کیا کہ تم اللہ کے لیے حنیف بن کے اس کی طرف جاؤ حج کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔ وَمَن یشرک باللہ، تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک جوڑے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے وہ آسمان سے نیچے گر رہا ہے۔ وَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اس کو پرندے جو ہیں وہ اچک کے لے جاتے ہیں، وہ آسمان سے گر رہا ہے تو پرندے اس کو اچک کے لے جاتے ہیں۔ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پھر جو تیز ہوا ہے وہ اس کو کسی دور دراز جگہ پہ جا کے پھینک دے گی۔ جو کیا کام کرتے ہیں، جو مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، ان کا یہ حال ہوگا کہ جیسے وہ آسمان سے گر رہے ہیں تو کوئی پرندہ انہیں اچک کے لے جائے، اپنے ایگل وغیرہ کوئی بھی چیز، کوئی پرندہ اچک کے لے جائے، یعنی سمبولیکلی یہ بات کی ہوئی ہے، محاورتاً جس کو کہتے ہیں، سمبولیکلی تو نہیں، محاورتاً یہ بات کی ہوئی ہے کہ جیسے پرندہ کسی کو اچک کے لے جائے یا ہوا زور سے اس کو دور جا کے کہیں پھینک دے، یہ اس کا حال ہوگا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ بات ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر، اب یہ جو پیچھے حرمات کا لفظ بولا تھا نا،
وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور یہاں پہ کہا ہے من یعظم شعائر اللہ، جن کو اللہ نے اپنے شعائر کہا ہے نا، کہہ دیا اگر اللہ تعالیٰ نے، تو وہ چاہے مٹی ہے، چاہے وہ کوئی رستہ ہے، چاہے وہ کوئی جگہ ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، جس کو اللہ نے اپنا شاعر کہہ دیا ہے، جو ان کی عظمت کرے گا، جو ان کو بڑا سمجھے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ جو کانشیسنیس ہے نا انسان کی، یہ جو دلوں کی جو کانشیسنیس ہے، یہ اس میں سے بات ہے، یعنی یہ سینٹر آف دا پرسنالٹی جو ہے آپ کی، وہ کانشیسنیس، اس کے اندر کانشیسنیس پیدا ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے وہ اللہ کے شاعر کی، ورنہ بندے بڑے ہیں جو کہہ دیتے ہیں لے وہ ادھر کیا بھی بھاگنے کا مطلب ہے، وہ جو صفا مروہ کے درمیان بھاگنے کا، اس کا کیا، اس ریچول کا کیا مطلب ہے؟ او اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اس کو اس کی یہ ادا، اس عورت کے بھاگنے کی، اس کی کوشش کرنے کی، اس کی انتہائی مایوسی کی حالت میں بھی مایوس نہ ہونے کی، اور بھاگ دوڑ کر کے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش کرنے کی ادا جو تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور اس کا خلوص جو تھا وہ اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا یہ میرے حرمات ہیں، یہ میرے شاعر ہیں، یہ صفا اور مروہ۔ آپ پڑھیں گے آگے جا کے، میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ہوگا ضرور، یہی لفظ یہ قرآن کی آیت بول رہی ہوں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میرا خیال ہے سورہ بقرہ میں، ہاں سورہ بقرہ میں شاید تھا یہ، تو بہرحال وہ اللہ کے شعائر ہیں، جو ان کی تعظیم کرتا ہے نا، وہ پھر اس کا جو سینٹر آف پرسنالٹی ہے نا، وہ اس چیز کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کی کانشیسنیس رکھتا ہے، اس لیے وہ ان کو مان سکتا ہے، ورنہ تو زبانیں چلانے کے لیے تو اور بہت کچھ ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ان جانوروں کے اندر بھی، جانور بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قربانی کے جانور بھی میری شعائر میں سے ہیں، ان کے گلوں میں جو بندھے ہوئے ہوتے ہیں سٹیپس جیسے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ جو کوئی بینڈز ڈالے ہوئے، وہ بھی میرے شاعر میں سے ہیں، تو آپ کیا ان کو کہیں گے کہ نہیں؟ جب اللہ کہہ رہے تو ہیں جانور جو قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے ایک ٹائم تک ادر بہت سارے اور منافع ہوتے ہیں، ان کی اون اتار کے آپ یوز کر لیتے ہیں، ان کا دودھ آپ پیتے رہتے ہیں، تو جب پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ فکس کر دیتے ہیں کہ اب یہ جانور میں نے، تو پھر تب اس کے بعد آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور آپ اس کو وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ ثم محلها إلى البيت العتيق، تو پھر اس کا پہنچنا جو ہے اصل میں اس کی جو منزل ہے وہ پھر کیا ہوتی ہے؟ بیت العتیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا جو طریقہ ہے نا، وہ ہم نے بتا دیا ہوا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اس چیز کے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں رزق کے طور پہ دیا ہوا ہے۔ کہاں سے؟ من بہیمۃ الانعام، جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر سے ان کے لیے رزق کے طور پہ بنایا ہوا ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو دیکھو الہ تمہارا ایک واحد الہ ہی ہے، اسی کے سامنے اپنی سر تسلیم خم کرو، اپنی دل جو ہے اس کے سامنے سرنڈر کرو، اپنی ساری دلیلیں اور یہ جو ویپنز ہیں آپ لوگوں کے انٹلیکٹ کے اور یہ وہ وغیرہ، ان سب کو اس کے آگے سرنڈر کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو عاجز ہوتے ہیں، جو ہمبل ہوتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ جو اپنی میں یا اپنے انٹلیکٹ کے زور پہ اس قسم کی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں یا تمہارے ساتھ جھگڑے کریں گے، ان سے نہیں، جو عاجز ہو کے، ہمبل ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر بات کو ماننا چاہتے ہیں، بھلے وہ جانور ہے، اس نے کہہ دیا یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ میرا شاعر ہے، اس کا احترام کرنا ہے، تم نے اس پہ سواری نہیں کرتے، جب اس کو کر دیتے تھے کہ یہ لے کے جانا ہے، اسے ڈیکوریٹ کرتے تھے، اس کے ساتھ پیار زیادہ بڑھا، کچھ زیادہ اچھا کھانا کھلاتے تھے، یہ کرتے تھے وہ، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ میرے شاعر میں سے ہیں،
تو آپ جو ان کا احترام کرے گا وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرے گا. ایسے ادروائز تو ہماری ماشاءاللہ سے میں جو ہے ایگو ہے ہماری، اور جو ہماری ہم اپنے انٹلیکٹ پہ بڑا ہمارا زوم ہے، تو وہ پھر ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنے دے گا. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تمہارا ایک ہی ہے، اسی کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اسی کے سامنے اپنی ول کو سرنڈر کر دو. اور بشر المخبتین، تو جو اس طرح کے ہمبل لوگ ہیں ان کو میری خوشخبری سنا دو. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل، ان کی جو اندر کی ساری سینٹر ہے وہ ڈر جاتا ہے، ہل جاتا ہے ایک طرح سے. اور والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ ہر جو چیز انہیں ملتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں. ہر جو چیز انہیں ملتی ہے، بری ملے چاہے اچھی ملے، وہ اس پہ صبر کرتے ہیں. اور والمقیم الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہوا ہے اس کے اندر سے خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں آگے ہی آگے ہے، شکر ہے اللہ کا، یہیں پہ آ گیا جی. دیکھیں والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں نا، انہیں بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ کہا ہے، بنا دیا ہے. لکم فیہا خیر، ان کے اندر تمہارے لیے بڑی بھلائیاں ہوتی ہیں. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو پھر جب تم انہیں قربان کرنا ہو، جب انہیں، تو انہیں ایک لائن میں کھڑے کر لو. یہ اونٹ جو ہوتے تھے نا، اونٹ، تو انہیں ایسے تو نہیں، بڑا سارا جانور ہے، قابو نہیں آ سکتا، تو ان کو ایسے لائن میں کھڑے کر کے نا، تو ان کی ادھر ایک وہ کوئی چیز چبھوتے تھے، نیزہ وغیرہ جو کوئی بھی چیز چبھوتے تھے تو بلڈ اوز آؤٹ کر جاتا تھا، تو وہ جب ویک ہو جاتے تھے پھر انہیں لٹا کے تو ذبح کرتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا وہاں پہ. تو ان کو ایک لائن میں کھڑے کر لو. وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو جب وہ پھر اپنے پہلو کے بل گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو پھر جب وہ اپنے، تو پھر اس میں سے، یعنی اسے ذبح کر لو اور پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو ایک کوئی کانے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، کانے، یہ کانے نہیں اس کو نہیں کہتے، قناعت کر کے، جو قناعت کر کے سفید پوش بیٹھے ہوتے ہیں، جو نہیں یعنی مانتے پیچھے ہو کے، اور جو سوالی ہے اس کو بھی دیں اور جو وہ ہے اس کو بھی دیں. تو کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اس طرح سے ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تم ان پہ قابو پا سکتے ہو اس طرح سے کہ انہیں لائن میں کھڑے کرتے ہو اور وہ اس طرح سے مارتے ہیں، تو وہ آپ پھر جب وہ گر جاتے ہیں تو آپ انہیں ذبح کر دیتے ہیں آرام سے، ہے نا. بندہ تو نہیں مروا دینا. یہاں سنتا ہے کہ جی اونٹ جو تھا جو قربانی کے لائے تھے، اس نے وہ بھاگا تو اس نے 2-4 بندے ہی پھڑکا لیے. تو جو طریقہ بتایا ہوا اس سے کر لیں، آپ اس طرح سے کر لیں، نہ اپنی عقل لڑائیں. کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، تو ہم نے اس طرح سے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے. ہم جو وہ جی ان کے گھر تو 4 بیل بندے ہوئے ہیں، 6 بکرے بندے ہوئے ہیں، 20 بکرے بندے ہوئے ہیں، یہ اس طرح. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لن ینال اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہرگز نہیں پہنچتا لحومها، نہ ان کے گوشت، ولا دماؤها، نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، تو جو تمہاری کانشسنس ہوتی ہے نا اس کام کو کرنے میں، وہ اس تک پہنچتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، صرف وہ کانشسنس پہنچتی ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، جس کی وجہ سے تم یہ قربانی کر رہے ہو. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور اس طرح سے ہم نے ہر چیزوں کو، ان سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا جان کے اس کی تکبیر کرو، اس وجہ سے کہ جو کچھ اس نے تمہیں ہدایات دے دی ہیں
کہ وہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا اکبر ہے کہ اس نے آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی انسٹرکشنز دے دی ہیں. تو اس وجہ سے اس کی ان ہدایات، یہ تمہیں اس نے ہدایات دی ہیں، اس لیے تم اس کی تکبیر کرتے رہو. اللہ اکبر کہتے ہیں نا جب جانور کو ذبح بھی کرتے ہیں تب بھی، اور حج میں بھی. وبشر المحسنین، اور جو اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو ہماری طرف سے خوشخبری سنا دو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے. یہ دفع کا لفظ دفع ہی ہے، یدافع وہ جو دفع کرنا ہوتا ہے، دور کرنا ہوتا ہے. تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان رکھتے ہیں جو صرف دعویٰ نہیں کرتے، جو ایمان رکھتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ دور کرتا رہتا ہے. کن چیزوں؟ ان کی مدافعت کرتا رہتا ہے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کوئی خوان یا کوئی جو خیانت کرنے والا ہے یا کوئی انکار کرنے والا جو ہے، انکار کرنے والے لوگوں سے اور خیانت کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو ان سے پھر یقین کر لو کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کی وہ مدافعت کرتا رہتا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اچھا اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو بھی قتال کرنے کی، یعنی جنگ کرنے کی، تلوار اٹھا کے لڑائی کرنے کی، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ناانصافیاں کی گئی ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، کیا انہوں نے قصور کیا کیا تھا؟ الَّذِينَ، وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق کے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بغیر کسی وجہ کے وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے. صرف وہ یہ کہتے تھے نا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس لیے انہیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اب یہ جو قتال کی اجازت دی ہے نا پیچھے، اس کو ایکسپلین اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ذرا کہ قصور کیا تھا ان کا، جنہیں تم نے گھروں سے نکال دیا تھا، مکہ سے نکال دیا تھا بیچاروں کو، تو جا کے مدینہ میں پناہ لی تھی. بے شک ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ساری ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قصور کیا تھا ان کا؟ بے قصور تم نے انہیں ان کے گھروں سے نکالا تھا. اور کیا صرف وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ اور اب قتال کی اجازت اس لیے دی ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو بات سنو، یہ جو اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتال کی دی ہے، کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، جنگیں لڑائیاں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو آپس میں، یعنی یہ جو لڑائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دور نہ کرتا رہتا ہوتا، یعنی ختم نہ کر دیتا ہوتا، تو یہ جو صوامع ہے، یہ خانقاہیں جنہیں کہتے ہیں وہ، اور یہ جو ان کے گرجے ہوتے ہیں، وصلوات سینیگوگز جو ہوتے ہیں، اور مسجدیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت سارا ذکر کیا جاتا ہے، وہ پھر برباد ہو جاتی. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ کرتا کہ جو قوم ظلم پہ اتری ہوئی ہے اس کو ایک صحیح والی قوم سے کے ساتھ لڑائی کروا کے ختم نہ کروا دیتا، قتل نہ کروا دیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ ساری جہاں اللہ کا ذکر کیا جانا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی، وہ یعنی ان کو گرا دیا جاتا. پھر ٹھیک ہے والا. اب اس میں یہ نہیں مطلب ہے، اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ذرا کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ چاقو نکالیں اور آپ تلوار نکالیں، اور آپ، یہ گورنمنٹس کے کام ہوتے ہیں کہ کہاں اس نے یعنی کہ اس چیز کو بچانا ہے اور کہاں وہ، یعنی اس کے پاس ساری جو مینجمنٹ ہے تو پتہ ہے اس کو کہ کتنا میں کر سکتا ہوں، کتنی نہیں، میری طاقت کیا نہیں ہے، کس طرح سے میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے یا کس طرح سے لڑنا ہے. یہ ہم نے نہیں یہ کہ پکڑ لینے اٹھا کے اپنے ہاتھ میں، ایسی بات نہیں کرنی. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقین کر لو کہ اللہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. لیکن اس نے آ کے ہاتھ میں ٹینک میں بیٹھ کے
یا کسی اس میں جیٹ فائٹر میں بیٹھ کے اس نے جا کے بمبارڈمنٹ نہیں کرنی، یا اس نے جا کے وہ جو ڈاگ فائٹ ہوتی ہے وہ نہیں کرنی، تم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک قوی بھی ہے، بے شک وہ عزیز بھی ہے، لیکن تم نے اس کی مدد والا ینصرن اللہ من ینصرہ، جو اللہ کی مدد کرے گا نا اس کے دین کو قائم رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی آپ کے گھروں سے نکال رہا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور ان سے لڑیں، تاکہ اللہ کی مسجدیں، اللہ کے یہ جتنے عبادت گاہیں ہیں ساری وہ نہ مسمار ہو جائیں، وہ نہ ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اور جو پھر اللہ کی مدد کرے گا اس کام میں، اس چیز کو مینٹین کرنے میں، جسٹس کو اور پیس کو مینٹین کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کرے گا، اس کی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلَا يُنْصَرَنَّ اللَّهُ، لام بھی اور نون بھی تاکید کے ہیں. اس کا مطلب ہے ہرگز ضرور پھر اس کی اللہ مدد کرے گا، جو اس کی اس کام میں مدد کرے گا کہ اس کو مینٹین کرے. جسٹس اور پیس کو مینٹین کرنے میں جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. یہ جی ہم 40 تک پہنچے ہیں سورہ حج کی. تو پھر اب یہاں پہ میرا خیال ہے ہم بس کر دیتے ہیں، آگے بھی یہی باتیں ساری ہیں بٹ یہاں پہ ہم ختم کر دیتے ہیں. اللہ